سے روبرداری کر. ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے اثرات سے بچنے کے لیے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ الناس، یہ تینوں سورتیں 3 دفعہ صبح کو پڑھ لے، شام کو 3 دفعہ پڑھ لے، صبح تک، یہ ہر قسم کے شر، تکلیف، پریشانی، مصیبت سے انسان کے لیے کافی ہو جائے. جو صبح کو 3 دفعہ پڑھے گا، شام تک رب تعالیٰ اس کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی، جادو ٹونے، نظر بد وغیرہ سے محفوظ رکھیں گے. اور جو شام کو پڑھے گا، صبح تک رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی ان بیان کردہ باتوں پر عمل کیا جائے، ان کو پڑھا جائے. لیکن بہت سارے لوگ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن فرق پھر نہیں پڑتا. قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صبح و شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. یاد رکھیں ان اذکار کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر کوتاہی ہے تو ہمارے اندر ہے، میرے اندر کوتاہی ہے. اصل میں ان اذکار اور دعاؤں کو پڑھنے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا رب تعالیٰ پر ایمان اور یقین کامل ہو. اس وقت یہ دعائیں، یہ اذکار اپنا اثر دکھاتے ہیں. کیسا یقین ہونا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر کی سیرت سے اس کی مثال، ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر دوپہر کے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. صحابہ کرام ارد گرد سایہ دار درختوں کے نیچے لیٹ گئے. اللہ کے پیغمبر بھی ایک سایہ دار درخت کے نیچے آئے، اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا دیا اور آپ لیٹ گئے. صحابہ کرام بھی ادھر ادھر درختوں کے نیچے سائے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں آرام کرنے کے لیے. ایک مشرک آتا ہے، دشمن آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے قریب آ گیا. آپ کی درخت پر لٹکائی ہوئی تلوار مشرک اتار کر پکڑ لی اور تلوار کو میان سے نکالا. جب میان سے نکالا، اللہ کے پیغمبر کی آنکھ کھل گئی. آپ کھڑے ہوئے. اس نے سوال کیا کہ آپ باقی ارد گرد سوئے ہوئے ہیں، میں اور آپ ہیں، آپ نہتے ہیں، میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، میں یمنعک منی. بتاؤ محمد، اب تمہیں کون مجھ سے بچا سکے گا؟ اب تمہیں کون مجھ سے بچا سکے گا؟ کون بچائے گا؟ ہمارے یہاں تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ راستے کے اندر کوئی ڈکیٹی ہو جائے، گھیراؤ کر لیا جائے، دیکھتے سارے پسینے چھوٹ جاتے اور پتہ نہیں پیشاب بھی نکل جاتا ہوگا. اب دیکھیے دشمن ہے، باقی سارے صحابہ وہ غفلت کے اندر ہے، نیند کے اندر ہے، اور آپ کی تلوار میان سے نکال کر اس نے اوپر ہوا کے اندر لہرائی ہوئی اور کہہ رہے کہ میں یمنعک منی، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے پیغمبر گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. آپ نے صرف ایک لفظ بولا، اب اللہ، یہی لفظ بولا. دیکھیے اللہ پر ایمان اور یقین کی بنا پر اس لفظ کے اندر اتنی پاور اللہ نے رکھ دی کہ جب آپ نے کہا اللہ، اس کے ہاتھ سے فوراً تلوار گری گئی اور اس کا پورا تھر تھر کانپنے لگا. آپ نے اٹھا کر کہا اب تو بتا کہ تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ ایسا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. پھر ان دعاؤں کا، ان اذکار کا فائدہ ہے. اگر پڑھ رہے ہیں تدبر کا شکار، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، اثر کرنا کہ نہیں اثر، جان چکے کہ نہیں جان چکے. ان دعاؤں کی، ان اذکار کی کوئی تاثیر نہیں. اللہ پر ایمان یقین مضبوط ہو اور جو پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق اپنا ایمان، عقیدہ اور عمل
پھر ان چیزوں کی تاثیر. بلکہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دعا پڑھنے سے، ہمارے دم کرنے سے، ہمارے وظیفے کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں، ان اذکار، ان وظائف کی مثال تلوار کی طرح. اگر وہ تلوار ایک چھوٹے نابالغ بچے کو پکڑا دی جائے، وہ دشمن کو ختم کرنے کی بجائے، نیست و نابود کرنے کی بجائے، وہ بچہ تلوار سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. تلوار ہے، بچے کو پکڑا دی ہے، اب بچہ اس تلوار کے ذریعے دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ اگر دشمن اس کی طرف آئے تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہی تلوار ایک طاقتور نوجوان کو پکڑا دی جائے، وہ دشمن کی صفوں در صفوں کو تہس نہس کر سکتا ہے. فرمایا یہی مثال اذکار کی ہے. اگر ہمارا ایمان بچے کی طرح ہے تو ان اذکار کا، ان دعاؤں کی تاثیر نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دشمن شیطان کے حملوں سے، جالوں سے نہیں بچا سکتے. اگر ہمارا ایمان نوجوان کی طرح مضبوط ہے، طاقتور کی طرح وہ مضبوط ہے، پھر ہم اپنے ایمان، مضبوط ایمان، توکل، یقین کی بدولت ہم ان دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے عزیزوں، اقارب، پیاروں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. یہ دعاؤں کے اندر تاثیر ہے، ان دعاؤں کے اندر برکات ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آؤں کہ جہاں اس لیول پر آ کر میں یہ دعائیں پڑھوں تو میری پڑھی ہوئی دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا ہو. وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل. ایسا توکل کہ پوری کائنات تو اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے. اتنا یقین ہو وہ ہمارے پیغمبر کے بتائے ہوئے ان اوصاف کے اندر، ان اورات کے اندر، ان اذکار کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارے پیغمبر نے بیان فرمایا. پھر ان کی تاثیر آپ کو نظر آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے اوصاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وظیفے تو بہت زیادہ ہے لیکن بڑا آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، اور یہ کائنات کے اندر سب سے خطرناک ترین جادو ٹونے کا دور بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اور اس کو 100 دفعہ پڑھنے کے اندر صرف 15 سے 16 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں. اگر آپ پڑھیں تحمل کے ساتھ، سپیڈ کی، خیبر مل کی رفتار نہیں، آپ تحمل کے ساتھ پڑھیں، 16 منٹ کے اندر یہ وظیفہ 100 دفعہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو بندہ 100 دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیغمبر ہیں. ہمارے پیغمبر کا گھرانہ، خاندان، نسل یہ دنیا کا سب سے بڑا گھرانہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا نسب ہے. فرمایا کہ اس کو اس خاندان کے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ 10 اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 جنت کے اندر درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. فرمایا کہ جو 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اس وظیفے کے اندر بڑی پاور رب تعالیٰ نے رکھی ہے. تو لہذا یہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی آخری 2 آیات
اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس خود بھی پڑھا کریں۔ ان قرآن کی آیات اور سورتوں کو اپنے اوپر بھی دم کیا کریں اور اپنے بچوں پر بھی دم کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، ٹونے، نظر بد کے برے اثرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔